عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا رسول اللہ شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمس 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں، وادیت زکات مالی اور اپنے مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں، وصمت رمضان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو آدمی یہ کام کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، یعنی وہ نماز بھی پڑھتا تھا، عقیدہ توحید پر بھی تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، تو نماز یعنی اسلام کے ارکان میں اس نے کو پورا کیا انہوں نے، تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ یوں ہوگا، یوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں یوں بلند کر کے کہا کہ وہ ایسا رہے گا، لیکن آگے فرمایا ما لم یعق والدیہ، کب جائے گا یہ نبیوں کے ساتھ، کب جائے گا یہ جنت میں، جب تک یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا ہو۔ تو معنی کیا نکلا کہ اگر اسے توحید کا عقیدہ اپنایا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ نہیں جا سکے گا، شہداء کے ساتھ نہیں جا سکے گا، صدیقین کے ساتھ نہیں جا سکے گا، ما لم یعق والدیہ، جب تک وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا پھر جا کر یہ جنت میں جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آپ اندازہ لگائیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب ایک نکتے کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ 3 آیات نزلت بقرونۃ بثلاث، 3 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، 3 آیتوں کو، لیکن ان 3 آیتوں میں جن چیزوں کا ذکر ہے تو اللہ نے ان کو 3 چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، 3 چیزوں کے ساتھ ان کی شرط لگائی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے تو یہ عبادت قبول نہیں ہے، یہ ہے تو عبادت قبول ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے تو عبادت قبول ہے، یہ ہے تو یہ نہیں ہے۔ تو کون سی آیتیں ہیں؟ وہ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں اللہ کی اطاعت کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو گے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے وہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اللہ کی اطاعت سے بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ کلمہ 2 اجزاء کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اطیع اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اور اطیع الرسول کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو نا۔ تو اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے بغیر مقبول نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادت قبول نہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات اور دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ساتھ جب زکوٰۃ ان پر فرض ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ تیسرا جو عمل ہے وارکعوا مع الراکعین، یہ عبادت اس کی قبول نہیں ہے، وہ اس اہل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کھڑا بھی ہو جائے تو مسلمانوں کے ساتھ، یہ عمل اس کا مقبول نہیں ہے، یہ شرط لگائی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ اللہ کو اپنے انعامات کا شکر مقبول نہیں ہے، جب تک آپ والدین کا شکر ادا نہ کریں، اس کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تین آیتوں کو 3 چیزوں کے ساتھ یعنی مشروط کر دیا گیا، شرط لگائی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول کی بھی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت ہے رسول کی نہیں ہے تو اللہ کی اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ان کا رکوع قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، والدین کا نہیں کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، والدین کی خدمت کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت جو نہیں کرتا وہ چاہے دین کا کتنا بھی بڑا کام کرتا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا والدین کو راضی رکھنا ہے۔ اب والدین کو راضی رکھنے کی طریقہ کار کیا ہے، پھر اس سے ہمیں کیا فوائد ملیں گے، اور والدین کی نافرمانی میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کن کے والدین نہیں ہے حیات، چلے گئے دنیا سے، اب اس کے بعد ان کے حقوق کیا ہے، ان کو راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔